حقیقی خوشی کا حصول بہت سہل ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی بات میں نے کتنی آسانی سے کہہ دی۔ جی، بات بڑی ہو یا چھوٹی، سادہ و پرکار الفاظ ہی میں بیان کرنی چاہیے۔ سچی خوشی در حقیقت وہ روحانی خوشی ہے جس سے بہت کم افراد روشناس ہیں۔ یہ روشنی انسان کے اندر دل سے پھوٹتی ہے اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت یا کسی خاص مشقت کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم عموماً مال و دولت، دنیا اور رشتہ و پیوند میں خوشیوں کو تلاشتے ہیں۔ دولت کی طاقت سے انکار ممکن نہیں۔ بے شک یہ انسان کے لیے بہت سی آسانیاں اور آسائشیں فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح رشتہ و پیوند کی حقیقت اور سماجی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ سب کچھ وہم ہیں جو اگر ایک طرف ذہنی آسودگی اور عارضی خوشیاں مہیا کرتے ہیں تو دوسری جانب دائمی غم سے بھی نوازتے ہیں۔ بے انتہا دولت مند اور صاحب اختیار افراد میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ ناخوش ہیں۔ دلی مسرت کا راز الفاظ کے مناسب استعمال میں مضمر ہے۔ جس طرح حرکات و سکنات انسان کی جسمانی حالت اور جسمانی حالت سے اس کی صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح الفاظ کے استعمال سے انسان کے اخلاق اور اخلاق سے اس کے کردار کا اظہار ہوتا ہے۔ گویا الفاظ کے استعمال سے انسان کے قول کا حال کھلتا ہے اور اس کے فعل کی سمت کا تعین ہوتا ہے۔ چنانچہ موضوع الفاظ کا چناؤ اس میں احتیاط لازمی ہے۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آتا ہے، نہ شیشے میں آیا ہوا بال نکل سکتا ہے، اور نہ ہی الفاظ کا گھاؤ کسی بھی صورت مندمل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشیاں آپ کے قدموں کی زمین بن جائیں تو خود سے وابستہ لوگوں کے احساسات و جذبات سے مت کھیلیں۔ یاد رکھیں، ایک ظالم، ناانصاف اور دوسروں کی دل دکھانے والا شخص سکون کی دولت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی جانب آتا ہوں۔ وہ اکتوبر کی آخری تاریخیں تھیں۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں موجود تھا کہ دو عورتیں میرے چیمبر میں داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ ایک 4-5 سالہ بچی بھی تھی۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنی میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں بیٹھ گئیں تو ان میں سے ایک عورت نے پوچھا، آپ مرزا امجد بیگ ہی ہیں نا؟ وہی جو وکیل ہیں؟ جی بالکل، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ہی مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہوں، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہی عورت گویا ہوئی جس نے پہلے سوال کیا تھا۔ میرا نام عارفہ ہے، یہ میرے ساتھ میری پڑوسن ہیں۔ ہم ایک بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ کام تو میرا ہی ہے، سلمہ تو بس سہارے کے طور پر میرے ساتھ آئی ہے۔ مجھے حور بانو نے آپ کے دفتر کا پتہ بتایا تھا۔ اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ آپ ضرور میری مدد کریں گے۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، عارفہ صاحبہ، حور بانو کون ذات شریف ہیں؟ کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ معاف کیجیے گا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ذرا تفصیلی تعارف کروائیں۔ عارفہ کی ساتھی عورت سلمہ نے جلدی سے کہا، وکیل صاحب، عارفہ اس حور بانو کا ذکر کر رہی ہے جس کا مقدمہ آپ نے جیتا تھا جب وہ محمودہ آباد میں رہتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا، حور بانو کے دیور نے اس کی بچی کو اغوا کر لیا تھا اور ان کے مکان پر قبضہ کر بیٹھا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، میں نے پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، کیا حور بانو اب محمودہ آباد میں نہیں رہتی؟ نہیں جناب، وہ کافی عرصہ پہلے اپنا مکان بیچ کر گارڈ 1 کے علاقے میں جا چکی ہے، عارفہ نے بتایا۔ آج فون پر میری اس سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے فوراً آپ سے ملنے کو کہا تھا۔ حور بانو کا کیس مجھے یاد آ گیا تھا۔ وہ حسین و جمیل مظلوم عورت اپنے دیور کے ہاتھوں بہت ستم اٹھا چکی تھی۔ اس کے دیور رجب علی کی کارستانی نے حور بانو کے شوہر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا۔ ازاں بعد شقی القلب رجب علی نے اپنی سگی بھتیجی فوزیہ کو گنڈوں کی مدد سے اغوا کروایا تھا اور اپنے بھائی کے مکان پر قبضہ کرنے کی بہت کامیاب منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ اچانک میری انٹری نے اس کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا تھا۔ میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ اس کیس کی کامیابی میں میری کوششوں کے ساتھ ساتھ حور بانو کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تمام واقعات میرے تصور کی نگاہ کے سامنے سے گزر گئے۔ میں نے عارفہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ جس کام کے سلسلے میں میرے پاس آئی ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر جیل میں بند ہے۔ اوہ،
میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر استفسار کیا، کس جرم میں؟ جرم بے گناہی میں۔ اس کے لہجے میں اداسی بھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں خاتون۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، جہانگیر پر قتل کا الزام ہے۔ جہانگیر یقیناً اس کے شوہر کا نام تھا۔ میں نے پوچھا، وہ کب سے جیل میں بند ہے؟ تقریباً 2 ہفتے سے، عارفہ نے جواب دیا۔ قتل کون ہوا ہے؟ جہانگیر کا باس، وہ کمزور سے لہجے میں بولی، اس فیکٹری کا مالک فرقان حمیدی جہاں جہانگیر کام کرتا تھا۔ اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کا شوہر بے گناہ ہے؟ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ قتل جہانگیر نے نہیں کیا، وہ قطعیت سے بولی۔ جہانگیر اتنا سنگین قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، اسے کسی غلط فہمی یا سازش کے تحت پھانسا گیا ہے، اور میں اس کی بریت کے سلسلے ہی میں آپ کے پاس مدد حاصل کرنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جہانگیر کا مقدمہ آپ لڑیں۔ عارفہ کی عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ وہ ایک اوسط شکل و صورت کی عورت تھی، تاہم اس کے چہرے میں ایک مخصوص کشش پائی جاتی تھی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے پھولدار شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ 4-5 سالہ بچی عارفہ کی اکلوتی بیٹی فائزہ تھی۔ عارفہ کے ساتھ آنے والی سلمہ نامی وہ عورت ادھیڑ عمر کی ایک فربا خاتون تھی۔ میں نے عارفہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خاتون، آپ نے بتایا کہ جہانگیر 2 ہفتے سے جیل میں بند ہے، کیا اسے باقاعدہ سزا سنا دی گئی ہے؟ شاید میں پریشانی میں کچھ غلط کہہ گئی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ جہانگیر کو جیل گئے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1 ہفتہ وہ تھانے کی حوالات میں بند رہا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، جہانگیر کو غالباً 12 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا، یعنی 12 اکتوبر؟ جی ہاں، اسی ماہ کی 12 تاریخ کو۔ وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وہ جمعے کا دن تھا۔ میں نے ٹیبل کیلنڈر پر نگاہ دوڑائی۔ 12 اکتوبر کو واقعی جمعے کا دن تھا۔ میرے استفسار پر عارفہ نے بتایا کہ گرفتاری سے اگلے روز پولیس نے جہانگیر کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں اس کے شوہر پر اچھا خاصا تشدد بھی کیا گیا تھا، جیسا کہ روایت ہے۔ ریمانڈ کے بعد جب جہانگیر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت تک اس کے لیے کسی مناسب وکیل کا انتظام نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا اس کی ضمانت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، عارفہ صاحبہ، آپ پہلے مجھے اس واقعے کے بارے میں بالتفصیل بتائیں، پھر ہی میں آپ کی قانونی مدد کے بارے میں کوئی لایا عمل تیار کر سکوں گا۔ چند لمحات تک وہ اپنے پراگندہ خیالات کو مجتمع کرتی رہی، پھر ٹھہر کر اپنے شوہر جہانگیر کو پیش آنے والے واقعات کے متعلق بتانے لگی۔ میں یہاں پر عارفہ کے بیان کا خلاصہ آپ کو سناؤں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ اس کیس کے عواقب و جوانب سے پوری طرح آگاہ ہوں اور آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی تھیں۔ میں نے پولیس کی پیش کردہ چالان، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ، فنگر پرنٹس کی تجزیاتی رپورٹ اور کیس فائل کے تفصیلی معائنے کے بعد ملزم جہانگیر کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملزم جہانگیر اپنی بیوی عارفہ اور اکلوتی بیٹی فائزہ کے ساتھ محمود آباد میں رہتا تھا۔ اس کی رہائش 2 چھوٹے کمروں والے ایک کوارٹر نما مکان میں تھی، جس کا کرایہ 400 روپے ماہوار تھا۔ عارفہ کا تعلق ایک انتہائی غریب خاندان سے تھا جو اعظم بستی میں سال ہر سال سے مقیم تھا۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فائزہ ان کی واحد اولاد تھی جس کی عمر 4.5 سال تھی۔ میرے موکل جہانگیر کی عمر 31-32 سال تھی۔ وہ پستہ قامت کا قدرے فربا شخص تھا۔ مقتول فرقان حمیدی کی رہائش محمد علی سوسائٹی کے ایک شاندار بنگلے میں تھی۔ اس کی کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری حمیدی ٹیکسٹائل ملز سائٹ کے علاقے میں واقع تھی۔ فرقان حمیدی کو مذکورہ فیکٹری میں ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس کی لاش اس کے لیے مخصوص دفتری کمرے سے ملی تھی۔ فیکٹری کے ایک حصے میں 4-5 کمرے دفتری استعمال کے لیے خاص طور پر بنائے گئے تھے، جہاں مقتول فرقان حمیدی کے علاوہ فیکٹری کا جنرل مینیجر، اکاؤنٹنٹ، کیشیئر، کلرک اور دیگر سٹاف ممبران اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ ملزم جہانگیر کو اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے کم و بیش 8 سال ہوئے تھے۔ وہ ایک کثیر المقاصد ملازم تھا۔ چپڑاسی سے لے کر آؤٹ ڈور کلرک تک مختلف کام اس کی ذمہ داری کا حصہ تھے۔ اس نے مڈل تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، تاہم بہت سے BA پاس افراد سے زیادہ مستعد اور مفید ملازم تھا۔ انہی خصوصیات کی بنا پر
فرقان حمیدی تنخواہ کے علاوہ بھی اسے 500 روپیہ اپنی جیب خاص سے دیا کرتا تھا۔ جہانگیر کی تنخواہ 1500 روپے تھی، جو باس کی عنایت کے بعد پورے 2000 روپے ہو جاتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ 12 اکتوبر کی سپہر جہانگیر کو اس کے گھر واقع محمود آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری فرقان حمیدی کے قتل کے سلسلے میں تھی۔ وقوعہ کے روز ملزم جہانگیر نے اپنے باس مقتول فرقان حمیدی سے آدھے دن کی چھٹی لی تھی اور وہ دوپہر کے وقت دفتر سے گھر آ گیا تھا۔ اسی شام وہ اپنی بیوی کو ایک لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنے معمول کے مطابق دفتر سے نکلتا تو لیڈی ڈاکٹر تک رسائی ممکن نہ ہوتی۔ جہانگیر کی ڈیوٹی صبح 9 بجے سے رات 7 بجے تک ہوتی تھی۔ اسے فیکٹری پہنچنے کے لیے کم و بیش 1 گھنٹہ پہلے سے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ اسی طرح وہ چھٹی کے 1 گھنٹے بعد گھر پہنچتا تھا، جبکہ مذکورہ لیڈی ڈاکٹر شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک بیٹھتی تھی۔ عارفہ نے مجھے بتایا کہ جہانگیر گزشتہ کچھ دنوں سے پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی پریشانی کا سبب بھی جانتی تھی۔ دراصل ان دنوں اپنے ذاتی گھر کی خواہش اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ اختر کالونی میں 80 گز پر بنا ہوا ایک گھر 2 لاکھ روپے میں مل رہا تھا، جس کی نقد ادائیگی 1 لاکھ روپے تھی۔ باقی 1 لاکھ قسط وار ادا کرنے تھے۔ جہانگیر نے مختلف بیسیاں یعنی کمیٹیاں ڈال کر 50,000 روپے جمع کر رکھے تھے۔ وہ مکان حاصل کرنے کے لیے اسے مزید 50,000 روپے کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں جہانگیر نے اپنے باس سے بات کی تھی۔ سر، آپ بطور قرض مجھے 50,000 روپے دے دیں تو میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ وہ 8 اکتوبر کی شام تھی۔ فیکٹری کے ملازمین کو ہر ماہ کی 7 تاریخ کو تنخواہ دی جاتی تھی۔ اکتوبر کی 7 تاریخ کو چونکہ اتوار پڑ گیا تھا، اس لیے اس ماہ 8 تاریخ کو تنخواہ بانٹی گئی تھی۔ جہانگیر اپنی تنخواہ حاصل کرنے کے فوراً بعد فرقان حمیدی کے پاس قرض کی بات کرنے پہنچ گیا تھا۔ فرقان حمیدی نے گھمبیر لہجے میں کہا، 50,000 روپے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے جہانگیر، اور فیکٹری کے حالات بھی آج کل کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ جہانگیر نے منت آمیز انداز میں کہا، سر، میں آپ کی ایک ایک پائی ادا کر دوں گا۔ میں ہر ماہ اپنی تنخواہ سے ایک مخصوص رقم کٹوایا کروں گا۔ فرقان حمیدی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جہانگیر، اگر تم ہر ماہ اپنی پوری تنخواہ بھی قرض کی قسط کے طور پر کٹوا دو تو بھی تمہیں یہ رقم ادا کرنے میں لگ بھگ 3 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ سر، آپ یقین کریں، میں آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گا۔ جہانگیر کے انداز میں خوشامد در آئی۔ میں پورے 500 روپیہ ماہوار کٹوانے کو تیار ہوں۔ یعنی ادائیگی میں تم 8-9 سال کا پروگرام بنائے بیٹھے ہو، فرقان حمیدی نے روکھے پھیکے لہجے میں کہا۔ جہانگیر نے کہا، سر، ذاتی گھر میرا برسوں کا خواب ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں تو میرا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ 50,000 روپے کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تم حقائق سے شاید واقف نہیں ہو جہانگیر۔ کیسے حقائق سر؟ جہانگیر نے الجھی ہوئی نظروں سے اپنے باس کو دیکھا۔ کاروباری حقائق، فرقان حمیدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نہیں جانتے کہ آج کل فیکٹری چلانا کس قدر دشوار ہو چکا ہے۔ ہم جاپان اور دیگر ممالک سے جو ریشمی دھاگا امپورٹ کرتے ہیں، اس کے دام اور اس پر لگائی جانے والی ڈیوٹی اب آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹ کوالٹی کا کپڑا جو ہم ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اس پر بھی اخراجات اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ میں تو یہ فیکٹری بند کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ پھر بھی دیگر محصولات اور بجلی کے نرخوں میں ہوش ربا اضافہ اس کے علاوہ ہے۔ سر، اگر آپ فیکٹری بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہاں کام کرنے والے ملازمین کا کیا ہوگا؟ جہانگیر کا لہجہ تشویش سے پر تھا۔ فرقان حمیدی نے کہا، بس یہی ایک سوچ مجھے ابھی تک ایسا کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ فیکٹری کے بند ہوتے ہی درجنوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ ان درجنوں افراد سے کئی درجن بلکہ سینکڑوں افراد کا رزق وابستہ ہے۔ میرے دل میں بڑا درد ہے ان لوگوں کے لیے، مگر مجبوری میں تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا نا۔ پہلے میں اپنے ذاتی اخراجات کے لیے فیکٹری کے اکاؤنٹ سے 30-40 ہزار روپے لے لیا کرتا تھا، لیکن اب یہ رقم نکالنا ممکن نہیں رہا۔ فیکٹری مسلسل خسارے میں جا رہی ہے۔ ملازمین کے تنخواہیں اور دیگر اخراجات نکالنے کے لیے مجھے اپنے پاس سے ملانا پڑ رہا ہے۔ دیکھو کتنے دن تک میں یہ دباؤ برداشت کر سکتا ہوں۔ فرقان حمیدی نے اپنے مسائل کا رونا رو کر جہانگیر کی درخواست ایک طرح سے رد کر دی تھی، گویا اسے چٹا جواب دے دیا تھا،
تاہم اس نے آخری کوشش کرنا ضروری سمجھا۔ سر، میرے سلسلے میں تو کچھ گنجائش نکالے نا، وہ پر امید نظر سے اپنے باس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ فرقان حمیدی اچانک ایک مصروف باس نظر آنے لگا۔ گویا میں کچھ دن بعد امید رکھوں؟ تمہیں ایسی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سر، میں باقاعدہ ادائیگی کروں گا، فرقان حمیدی نے خشک لہجے میں کہا۔ میرا 9-10 سال فیکٹری چلانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں آج کل بیرون ملک سیٹل ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جہانگیر نے اتمام حجت کے طور پہ کہا، سر، میں نے پورے 8 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، کچھ تو اس فیکٹری پر میرا بھی حق بنتا ہے۔ اگر تم نے 8 سال یہاں کام کیا ہے تو اس کی باقاعدہ تمہیں تنخواہ ملتی رہی ہے، بلکہ طے شدہ تنخواہ سے زیادہ ہی میں نے تمہیں دیا ہوگا۔ موجودہ حالات میں تنخواہ بھی باقاعدہ سے ملتی رہے تو غنیمت جانو، ایڈوانس رقم یا کسی قسم کے قرض کا خیال دل سے نکال دو۔ جہانگیر نے شکایتی لہجے میں کہا، سر، میری معلومات کے مطابق انہی دگرگوں حالات میں 1 ماہ قبل آپ نے جی ایم صاحب کو نئی گاڑی خریدنے کے سلسلے میں پورے 1 لاکھ روپے قرض دیے ہیں۔ فرقان حمیدی نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کی ٹو لگانے سے تم کوئی نقصان بھی اٹھا سکتے ہو، اور اب تم جا سکتے ہو۔ جہانگیر کے لیے باس فرقان حمیدی کے کمرے میں رکنے کے لیے اب کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ وہ شکستہ دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ فرقان حمیدی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ عارفہ کے مطابق اس روز کے بعد سے جہانگیر بہت افسردہ اور ملول رہنے لگا تھا۔ اس کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ منزل پر پہنچ کر بھی وہ منزل سے بہت دور تھا۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے بڑا خواب دیکھ لیتے ہیں، اس کی تعبیر کے لیے انہیں ہر پل جگر جلانا پڑتا ہے۔ 50,000 روپے کی رقم فرقان حمید جیسے کروڑ پتی صنعت کار کے لیے بہت معمولی حیثیت رکھتی تھی، تاہم اس نے بھی دیگر سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی اکثریت کی طرح اپنے مسائل کی بپتا سنا کر جہانگیر کو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ حالانکہ جہانگیر بیچارے نے بھیک نہیں بلکہ قرض مانگا تھا۔ میری معلومات کے مطابق فرقان حمیدی کی فیملی صرف 2 افراد پر مشتمل تھی، یعنی فرقان حمیدی جو اب خود مقتول ہو چکا تھا، اور اس کی بیوی ستارہ بیگم۔ ان کی اکلوتی بیٹی فرحین نے نوجوانی میں خودکشی کر لی تھی۔ کالج کے زمانے میں فرحین کو ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ اس وقت فرحین ٹین ایج کی 5ویں سیڑھی پر تھی، یعنی اس کی عمر محض 17 سال تھی۔ 19 سالہ عاطف نامی وہ لڑکا فرحین کے دل و دماغ کو پوری طرح اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ مقتول فرقان حمیدی نے بیٹی کو سمجھانے کی ہر ممکنہ کوشش کر ڈالی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فرقان حمیدی کا خیال تھا کہ عاطف محض دولت کے لالچ میں وہ عشقیہ ڈرامہ رچا رہا تھا، کیونکہ عاطف کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا اور وہ کسی بھی طور پر فرقان حمیدی کے مطابق فرحین کے لائق نہیں تھا۔ الغرض جب فرقان حمیدی نے بیٹی پر زیادہ سختی کی تو فرحین نے اسے سنگین ترین نتائج کے بارے میں بتا کر خودکشی کی دھمکی دے دی۔ فرقان نے بیٹی کی خودکشی والی دھمکی کو صرف جذباتی ڈائلاگ کے خانے میں فٹ کرتے ہوئے فرحین پر پابندیاں اور سختیاں مزید بڑھا دیں۔ نتیجے میں ایک رات فرحین نے کثیر تعداد میں خواب آور گولیاں نگل کر اپنی جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد عاطف موٹر سائیکل کے حادثے میں مارا گیا۔ 3 افراد کی وہ فیملی پہلے 2 افراد میں بدلی، اور پھر فرقان حمیدی کے قتل کے بعد یہ فیملی صرف اور صرف ستارہ بیگم پر مشتمل رہ گئی تھی۔ ستارہ اپنے مقتول شوہر کی تمام دولت جائیداد اور کاروبار کی بلا شرکت و غیر مالک و مختار تھی۔ واقعات کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم جہانگیر اپنے باس مقتول فرقان سے دن 1 بجے چھٹی لے کر گھر چلا گیا تھا۔ بعد ازاں فیکٹری کے جنرل مینیجر کو مقتول کے کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں اسے اپنے باس کی لاش ملی۔ مقتول کی پشت میں لفافے کھولنے والی اسٹیل کی چھری پیوست تھی۔ مذکورہ چھری کو مقتول کی پشت میں عین دل کے مقام پر گھونپا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جنرل مینیجر خاور محمود نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کر کے اس سانحے کی اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑی موقع واردات پر پہنچ گئی۔ فیکٹری کے دفتری حصے میں موجودہ سٹاف ممبران کے بیانات کے بعد جی ایم کی نشاندہی پر پولیس ملزم جہانگیر کو گرفتار کرنے محمود آباد روانہ ہو گئی۔ جی ایم خاور محمود کے مطابق وہ قتل جہانگیر نے کیا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ مقتول کے کمرے میں گیا تھا۔
علاوہ ازیں مقتول کی جانب سے ملزم کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ مقتول نے ملزم کی درخواست پر چند روز قبل ایک بھاری رقم بطور قرض دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 12 اکتوبر بروز جمعہ دوپہر 1 اور 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور موت کا سبب وہی پیپر نائف یعنی لفافہ کھولنے والی چھری تھا جو مقتول کی پشت سے داخل ہو کر اس کے دل کو پھاڑ گیا تھا۔ آلۂ قتل یعنی پیپر نائف پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو بغور پڑھنے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پولیس نے موقع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد فرقان حمیدی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی تھی اور ملزم جہانگیر کو حوالات کر دیا گیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں پولیس نے اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں کی بدولت ملزم سے اقبال جرم کروا لیا تھا، تاہم عدالت میں جا کر جج کے سامنے جہانگیر نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ جہانگیر کی طرف سے مناسب اور معقول وکالت کی عدم دستیابی کے باعث ملزم کو جیل کسٹڈی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بہت سی اہم باتیں معلوم ہوئی تھیں جن کا ذکر سر دست مناسب نہیں ہوگا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ مرحلہ وار ہر بات سے آگاہ ہوتے جائیں گے۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ آئندہ پیشی میں ابھی 10 دن باقی تھے۔ یہ عرصہ میں پوری توجہ سے کیس فائل کر کے بھرپور مطالعہ کرنے میں صرف کرنا چاہتا تھا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگلی پیشی سے قبل میں نے جیل میں ملزم اور اپنے موکل سے ایک تفصیلی ملاقات بھی کر لی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک مقدمے کی رداد جس کا نام ہے بے ترتیب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منظر سٹی کورٹ کی ایک عدالت کا تھا۔ میں نے ملزم جہانگیر کے وکیل کی حیثیت سے اپنا وکالت نامہ عدالت میں دائر کیا، اس کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی پیش کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، اور پھر اس کیس میں تو آلۂ قتل پر ملزم کی انگلیوں کے واضح نشانات بھی پائے گئے تھے۔ علاوہ ازیں باوجود کوشش کے عارفہ کسی معقول اور قابل اعتماد ضمانتی کا انتظام بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اپنے موکل کی ضمانت کے سلسلے میں دلائل دینا شروع کیے، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں جہانگیر کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرے پاس ترپ کے چند پتے تھے، میں انہیں بہت سنبھال کر مناسب موقع پر کھیلنا چاہتا تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ عارفہ اس روز کی عدالتی کارروائی سے خاصی دل برداشتہ تھی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو اس نے روحانسی آواز میں کہا، بیگ صاحب، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ شاید پہلی مرتبہ اس کا عدالتی معاملات سے واسطہ پڑا تھا، اس لیے وہ بد دل ہو رہی تھی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، عارفہ صاحبہ، اگر ملزم کی ضمانت نہیں ہو سکی تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس مقدمے کو جیتنے کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں صرف کروں گا۔ آپ کی فیس ضائع نہیں جائے گی۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی، اگر آج جہانگیر کی ضمانت ہو جاتی تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی، مگر خیر۔ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، خاتون، جب آپ کا شوہر اس الزام سے باعزت بری ہو جائے گا تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک بڑی خوشی کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے نا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، کہیں میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ملزم کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا ہوں۔ وہ معتدل لہجے میں بولی، خوشیوں کے بارے میں آپ کے فلسفے سے میں پوری طرح اتفاق کرتی ہوں، مگر بعض خاص مواقع کے لیے کوئی معمولی خوشی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے یہ جملہ دانستہ کہا تھا، حالانکہ اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس طرح میں یہ چاہتا تھا کہ اگر عارفہ کے ذہن میں کوئی خاص نقطہ موجود تھا تو وہ اس کی زبان پر آ جائے۔ اس نے وضاحت آمیز انداز میں کہا تھا، دراصل کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جہانگیر اس موقع پر ہتھ کڑی کے بغیر گھر پر موجود رہتا۔ کاش ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اوہ، میں نے تعصف آمیز انداز میں کہا، آپ کی سوچ فطری ہے، مگر افسوس کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔
اسی دوران میں چلتے ہوئے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا تو عارفہ نے کہا، اب تو آپ سے 15 روز بعد ہی ملاقات ہوگی بیگ صاحب۔ ہاں کہیے، میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ عدالت کے احاطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہاں جیل کی گاڑی کھڑی ہے جو تھوڑی دیر میں دیگر قیدیوں کے ساتھ جہانگیر کو بھی لے جائے گی۔ کیا آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہانگیر سے میری مختصر ملاقات کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتا ہوں، میں نے یقینی لہجے میں کہا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مطلوبہ مقام پر پہنچے۔ پھر میں نے مخصوص کوششوں سے عارفہ کی خواہش پوری کرنے کا انتظام کر دیا۔ اگرچہ انہیں آپس میں گفتگو کرنے کے لیے محض چند منٹ ہی ملے تھے، تاہم عارفہ اس ملاقات سے خاصی ریلیکس ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب اداسی کی جگہ قدر اطمینان کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ جیل کی گاڑی جہانگیر کو لے کر چلی گئی تو عارفہ نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب۔ کوئی بات نہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ کے شوہر کا وکیل ہوں، یہ تو میرا فرض تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، آپ اب یہاں سے سیدھی گھر جائیں گی؟ جی ہاں، مجھے گھر ہی جانا چاہیے، اس نے جواب دیا۔ فائزہ اسکول سے آ گئی ہوگی۔ آ کیا گئی ہوگی، بلکہ میری پڑوسن سلمہ اسے لے آئی ہوگی۔ فائزہ کو اسکول میں ڈالے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں صبح عدالت آتے ہوئے سلمہ کو فائزہ کے بارے میں تمام ہدایات دے آئی تھی۔ سلمہ عادت کی بہت اچھی اور ہمدردانہ رویہ رکھنے والی عورت ہے۔ فائزہ اس وقت اسی کے گھر میں ہوگی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، آپ یہاں سے کس طرح محمود آباد تک جائیں گی؟ میں باہر سے ٹیکسی لے لوں گی، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ میں نے اسے کسی قسم کی خفت میں مبتلا کیے بغیر کہا، مجھے اس وقت ایک ضروری کام سے کار ساز کی طرف جانا ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو میری گاڑی میں میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو راستے میں نرسری کے سٹاپ پر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ متذبذب دکھائی دینے لگی۔ میں جانتا تھا وہ سٹی کورٹ سے 2 بسیں یا ویگنیں بدل کر محمود آباد پہنچی تھی۔ ٹیکسی میں وہ ہرگز نہ بیٹھتی، وہ تو اس نے مجھے سنانے کے لیے کہا تھا۔ اس کی خاموشی طول پکڑنے لگی تو مجھے اندازے کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا، اگر آپ چاہیں تو ٹیکسی والا کرایہ مجھے دے دیجیے گا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی، گویا اس نے میری گاڑی میں سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری گاڑی سٹی کورٹ کے احاطے سے باہر آ رہی تھی۔ عارفہ گاڑی کی عقبی نشست پر خاموش بیٹھی تھی۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی بہت سست، پیچیدہ اور قانونی قسم کی ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر باتیں خشک اور ٹیکنیکل نوعیت کی ہوتی ہیں، جن میں سامعین کے لیے دلچسپی کا سامان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا میں ان طول و طویل اور بور کارروائیوں کا ذکر حذف کرتے ہوئے براہ راست استغاثہ کے گواہوں کی طرف آتا ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کی جو فہرست پیش کی گئی تھی اس میں نصف درجن سے زیادہ افراد کے نام شامل تھے، لیکن میں یہاں پر صرف اہم چند گواہوں پر جرح کا احوال بیان کروں گا۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے حمیدی ٹیکسٹائل ملز کا چوکیدار گواہی کے لیے کٹہرے میں آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروایا۔ مذکورہ گواہ کا نام گلزمان خان تھا اور عمر لگ بھگ 50 سال ہوگی۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے گواہ کے کٹہرے کی جانب بڑھا۔ اس نے ملزموں والے کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، گلزمان خان، تم اس شخص کو پہچانتے ہو نا؟ بالکل جانتا ہوں جناب وکیل صاحب، گلزمان نے پروسوک لہجے میں جواب دیا۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ آج یہاں کیوں کھڑا ہے؟ گلزمان نے کہا، جی اسی بدبخت نے صاحب کو قتل کیا ہے۔ صاحب سے گواہ کی مراد فرقان حمیدی تھا۔ وکیل استغاثہ نے ہونٹوں پر فتح مندی کے تاثرات سجاتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت خاصی بچگانہ لگی۔ وہ گواہ کی طرف مڑتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو گلزمان خان۔ مجھے فوراً مداخلت کرنا پڑی۔ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنا اعتراض بیان کیا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ کا انداز کیا معنی رکھتا ہے؟ میرا موکل اس کیس کا ملزم ہے، اس پر کوئی جرم ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، اور ابھی تو عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ کا گواہ کے اس جواب کو سراہنا، جی اسی بدبخت نے صاحب کو قتل کیا ہے، اور بعد ازاں تبصرہ کرنا،
تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو گلزمان خان، اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ میرا موکل مجرم ثابت ہو چکا ہے۔